فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ انہوں نے ایسے برابر والے ند کہتے ہیں برابر والے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی اپنے شریک، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے، كحب اللہ، جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن جان لو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی ایمان والے ہیں سب سے شدید محبت، سب سے سخت ان کی محبت جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب یہ عذاب دیکھ لیں گے اور یہ پہچان لیں گے اچھی طریقے سے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک ہر قسم کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے، قوت کا سرچشمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہم کہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب وہ لوگ جن کی پیروی کرتے تھے، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ برات کا اظہار کریں گے، ہم تم سے بیزار ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے۔ وہ تبرؤ، وہ ان سے بیداری کا اعلان کریں گے۔ ورعوا العذاب، اور وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے تو بیداری کا اعلان کر رہے ہوں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے ان کے جتنے اسباب تعلق تھے، تعلقات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے جس پر بھروسہ کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وقال الذين اتبعوا، اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہمیں کاش واپس بھیجا جائے اب دنیا میں تو ہم بھی تم سے اس طرح بیزاری کا اعلان کریں گے جس طرح آج تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ انہی کا دامن انہوں نے تھاما ہوا تھا، قیامت یہ بچا لیں گے، فلاں جی فلاں جی فلاں پیر تھا، تو وہ آئندہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال انہیں دکھلائے گا قیامت کے دن بطور حسرت ہی کرتے رہیں گے، اس پہ واپس تھوڑی بھیجا جائے گا، اسی وقت کرنا تھا۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ جہنم کی آگ سے نکل ہی نہیں پائیں گے کیونکہ شرک کیا تھا اللہ کی محبت میں۔ یا ایھا الناس، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، اس کے قدموں پر نہ چلو، اس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ بالکل تمہارا کھلا دشمن ہے، تم سمجھتے نہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ کرتا کیا ہے، وہ تو صرف انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے، برائی کا، فحاشی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اس سے بھی بڑھ کر جو ایک کفریہ چیز ہے کہ اللہ کے ذمہ بغیر علم کے بات کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی پیروی کیے جائیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اللہ نے جواب دیا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے جو باپ دادے تھے وہ کسی چیز کا، کسی کی عقل نہیں رکھتے ہیں صحیح طور پر اور نہ ہی ہدایت پر ہے، پھر بھی ان کی پیروی کیے جاؤ گے۔ دنیا میں تو ان کی پیروی نہیں کرتے، باپ دادے اگر جو ہے کوئی دقیانوسی تھے یا پرانے مثلا کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ تو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اچھے کاروبار جاب وغیرہ چیزیں کرتے ہیں، ادھر کیوں آگے بڑھتے ہو؟ پھر ادھر بھی کہو ہم اسی چیز پہ جمے رہیں گے، ادھر فائدہ نظر آتا ہے۔ تو دین میں بھی ایسا ہی ہے، جب فائدہ یعنی کتاب و سنت کی پیروی نظر آئے تو انسان اس کی پیروی کرے۔ اچھے آباء و اجداد ہوں، جس طرح ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں ہی، جس طرح جو ہے ابراہیم، یعقوب، اسحاق، ان کا بھی ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں اپنے باپ دادوں یعنی انبیاء کرام کی پیروی کرتا ہوں، اچھی بات میں۔ اور یہ جو گمراہ ہیں، نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہی ہدایت پر ہیں، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، اس صورت میں تو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کیوں اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اندھی تقلید کرنے والے، جس طرح مذاہب کے نام پر بھی دین میں مختلف حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اور جو ہے جعفری شیعوں کے بھی فقہ بنا رکھے ہیں، یعنی کتاب و سنت سامنے آ جائے پھر بھی ہم تعصب کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، جیسے کوئی نبیوں کا درجہ دے دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ
سلف صالحین ائمہ کرام اس سے منع کر کے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی پیروی کا حکم دیا ہے جو صحابہ سلف کے طریقے پر ہم لوگ کرتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مختلف علاقوں میں اللہ نے انبیاء کرام بھیجے, ان کی پیروی کی جاتی تھی. یہ فلاں علاقوں میں کوفہ اس علاقوں کی طرف کوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا اللہ نے نعوذ باللہ کوئی نبی بنا کے, فلاں علاقوں والوں کی طرف کسی اور جو ہے امام مالک شافعی کو بھیجا ہے, کسی طرف احمد بن حنبل کو, وہ اس کی پیروی کریں گے, اس کو کچھ نہیں کہیں گے, اس کی کریں گے, اس کو کچھ نہیں کہیں گے. یا جیسے شیعوں کا عقیدہ ہوتا ہے ائمہ معصومین کا, ان کے بھی اماموں کا عقیدہ ہے معصوم یعنی نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا, اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جیسے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی میں کسی کی پیروی نہیں کی جاتی. تو یہ ان کی ایسی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں اندھی تقلید میں, جس طرح یہ مشرکین آباء و اجداد کی کیا کرتے تھے. صحیح ہو غلط ہو سامنے حق واضح بھی ہو جائے پھر بھی ہم کیے جائیں گے. اس قسم کا مذہبی تعصب وغیرہ اس سے منع کیا گیا. یہاں پھر اس میں دیکھیں رافضیوں کی بھی مشابہت, مشرکین کی بھی مشابہت, بلکہ جو اولیاء کے تعلق سے غلو کرتے ہیں ان کی بھی مشابہت ہے. یہ جو اولیاء صوفی پیر فقیر جو شرکیات کرتے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ان اولیاء سے محبت کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ نہیں. اور یہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی حدیث پر ڈائریکٹ عمل ان کے ہی ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں, ان کی پیروی کرنا ہی حدیث کی پیروی کرنا ہے جیسا کہ, ورنہ ہم نہیں پہنچ سکتے. کتنی یہ جو ہے گراؤنی اور خطرناک باتیں ایک مومن کا دل اور اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی کو چھوڑ کے کسی اور کی کرے. تو ان کی مثال دی جانوروں کے جیسی. تبھی تو جو تقلید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کلادہ جو گردن میں باندھتے ہیں جانوروں کے, جہاں اس کو کھینچ کے لے جائے, اونٹ کو بکری کو, اس کے پیچھے بھیڑ چال چلنا کہتے ہیں, یعنی جو بھیڑ دمبے بکرے بھیڑ ہوتے ہیں جو دمبے وغیرہ, وہ ایسی بیوقوفوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلتے رہتے ہیں. ایک سمندر میں گر گیا دریا میں تو باقی بھی گرتے رہتے ہیں. اندھا دھند پیروی, اندھی تکلیف. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کی مثال ایسی ہیں كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, جیسا کہ چرواہا جو چرا رہا ہوتا ہے جو جانوروں کو وہ کچھ کہتا ہے, ان کو کیا صرف آواز سنائی دیتی ہے اور کوئی پکار سنائی دیتی ہے, پتہ تھوڑی ہوتا کیا ہے, بس یوں ہی ہیں چل رہے ہیں اندھا دھند. سمن بکمن عمیون فرمایا, سمن یعنی وہ بہرے ہیں, بکمن یعنی وہ گونگے ہیں, عمیون یعنی وہ اندھے ہیں, فہم لا یعقلون اور وہ عقل نہیں رکھتے. یہ ہے اس کی مثال. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا, واشکروا للہ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو, شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. اللہ کی عبادت توحید الوہیت سے بات جڑی ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کھاتا ہے اسی کا شکر ادا کرتا ہے, اسی کے نام پر جو ہے پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے. نظر و نیاز ہو, منت ہو, قربانی ہو, صدقہ خیرات سب اللہ تعالیٰ کے لیے. کھائے کسی کا, شکر کسی اور کا کرے, گن کسی اور کے کرے, یہی تو شرک ہے. آگے پھر اللہ ذکر فرماتا ہے کیا چیزیں حرام کی, اور آگے کافی آیات ہیں, ہم ان آیات کی جو ہے تفسیر پڑھ لیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں ان آیات کریمات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے شیخ نے کہا ادھر بھی فرمایا کہ مکارم اخلاق, اچھے اخلاق کی طرف اور پیارے خوبصورت اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے برے اعمال اور گھٹیا اخلاق سے ڈرایا ہے, منع کیا ہے. اور اس میں دعوت بھی ہے انسان کے لیے, وفیہ دعوت الی القول بالعلم والاخذ به, کہ انسان علم حاصل کرے اور جب وہ علم حاصل کرے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے, اس پر عمل کریں, اور یعنی علم کے ساتھ ہی کوئی بات کریں اور اسی کے اوپر چلیں. اور ساتھ میں منع کیا ہے اندھی تقلید سے, تقلید العامہ, جو جس کی مثال ایک جانور چوپائے جیسی ہے کہ وہ ہر جو ہے ہانکنے والے کے پیچھے, بلانے والے کے پیچھے چل پڑتا ہے اندھا دھند. حق اور باطل میں اس کے دلیل کی روشنی میں کوئی تمیز ہی نہیں کر سکتا کیا حق ہے کیا باطل, کون سا صحیح ہے کون سا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن مشرکین ہوتے تھے ان کا حال ہوتا ہے ہمیشہ. ہمیں تو ان کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. جبھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے مسائل الجاہلیہ, یعنی جاہلیت کے جو لوگ ہیں وہ جن جن چیزوں پر چلتے تھے ان کی آپ نے لسٹ بنائی ہے آیات احادیث کی روشنی میں. تو ان میں یہ سر فہرست ہے کہ آباء و اجداد کی اندھا دھند پیروی کرنا باطل میں بھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الزخرف میں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ, ہر نبی کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ ہم نے
آپ سے پہلے بھی کوئی نبی کسی بستی کی طرف نہیں بھیجا مگر، یعنی نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، جو نبی خبردار کرنے والا ہوتا ہے، الا قال مترفوها، مگر اس کے جو عیش و عشرت میں پلے لوگ ہوتے تھے، بڑے سردار وغیرہ پیڑ بھرے لوگ، انہوں نے کیا کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو، آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، انہی کے آثار کی ہم پیروی کرتے رہیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دوسری اور اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَالنِّدَاءَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ معنی اس کا یہ ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے فہم کا، کہ جو دلائل بیان ہو رہے ہیں، ایک تو دلیل لینے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اس کی کھوج لگانے کی، اس کی جستجو وغیرہ اس کو پانے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے یہ لوگ، بلکہ جانوروں اور بہائم چوپایوں کی طرح ہیں کہ جن کو جو بھی ہانکتا ہے وہ بس آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے۔ انسان تو اس سے اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ اشرف اور عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے اس کو نوازا ہے، ایک مسلمان مومن تو اس سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ کہیں کہ ہمیں کچھ قرآن کی آیتیں چلتی ہیں، حدیثیں چل رہی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھایا بھی جا رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسان بنایا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، ہر خاص و عام کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے پڑھے لکھے بھی آتے تھے، بڑے لوگ بھی آتے تھے، عقل فہم میں زیادہ بھی لوگ آتے تھے، گاؤں کے بدو اور دیہاتی اور مختلف لوگ بھی آتے تھے، سب کو آپ اپنی حدیث اور آیات وغیرہ سناتے تھے اور عمل کرنے کا بولتے، کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا، بھلے جس طریقے سے سمجھائیں، آیت بتائیں، حدیث بتائیں، اشاروں سے سمجھائیں، وہ سمجھ جاتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، ان کے پاس سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا، ان کا جتنا بھی سرمایہ ہے، کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہوئے لوگ ہیں، باپ دادے اور ہمارے دوست یار، ان کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے معاشرے میں، جو بھی آپ کے دوست یار کام کرتے ہیں وغیرہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بڑے چھوٹے وغیرہ، مسجد میں مولوی صاحب جس طریقے کے بھی ہیں، جس محلے میں اور جگہ پہ وہ پلا بڑا ہے یا جس مدرسے میں، اسی کے جیسا رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا دلیل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں مومن کو حالانکہ حکم دیا گیا ہے وہ اس چیز کی پیروی کرے جو اللہ نے نازل کی ہے، اور حق بات کو لے، اس کو پکڑ لے مضبوطی سے، اسی کی پابندی کریں، چاہے وہ اس کے باپ دادے اسلاف گزرے ہوئے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے ملک میں جو عام عادتیں، رسم و رواج اور قوم میں چلتے ہیں یا مذہب چلتا ہے اس کے بھی مخالف کیوں نہ ہو۔ ابھی میں نے کتنی مثالیں دی آپ کو کہ کس طرح جو ہے گمراہ لوگوں سے مشابہت ہے، اندھی تقلید کرنے والوں کی گمراہ قوموں سے اور فرقوں سے اور ادیان سے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ جو مختلف علاقوں میں لوگ ہیں اس پر ادھر کے لوگوں کی جو ہے وہ تقلید واجب ہے۔ پاکستان انڈیا میں حنفی ہے تو آپ سب کو حنفی بن کے رہنا چاہیے، فطرہ نہ بچاؤ، انتظامی مسئلہ ہے، فلانا ڈمکانا، ایسا نہیں ہے، حق کی پیروی کرنی چاہیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور باطل کو انسان چھوڑ دے، شیخ فرماتے ہیں اگرچہ اس کے اسلاف گزرے ہوئے جو آباء و اجداد ہیں اس کے باطل کے اوپر کیوں نہ جمے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا علیہم الصلوۃ والسلام حق بیان کرنے کے لیے، اس کی جانب دعوت دینے کے لیے، باطل کا انکار کرنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے۔ تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ منہ موڑے اس چیز سے جو رسول، جتنے بھی رسول ہیں وہ لے کر آئے، اور یہ کہے کہ یہ میری جو بات ہے میرے باپ نے کہی ہے، میرے دادا نے کہی ہے، میری قوم میں یہی بات چلتی ہے، ان کی یہی عادت اور طریقہ رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ حق ہمیشہ اس کے سامنے رہے، حق اس کا مطلوب ہو، مقصود ہو، اسی کو وہ ترجیح دے، اسی کو وہ اوپر رکھے اور اس کے اوپر عمل کریں، چاہے وہ جس کے ساتھ بھی ہو، جس سے بھی مشابہت ہوتی ہو۔ تمہاری بات تو فلاں لوگوں کے جیسی بات ہے، وہ اگر حق بات کرتے ہیں، جس طرح کوئی توحید کی بات کرتا ہے، آپ تو جو ہے وہابی لوگ ہیں ان کے جیسی بات کر رہے ہو، سعودی عرب والے جیسی بات کر رہے ہو، یہ کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، ان کے جیسی آپ کو لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن سنت پہ چل رہے ہوں گے، ہم ان کی وجہ سے تو نہیں چل رہے، ہم تو کتاب و سنت پر چل رہے ہیں جو چلنا چاہیے، چاہے کسی کے مخالف ہو یا اس کے جو ہے حق میں ہو، ہمیں حق پر عمل کرنا ہے، کسی کو مقید نہیں کر دینا کہ میں فلاں کے ہی مذہب پہ چلوں گا، طریقے پر چلوں گا، اس جیسی کوئی بات کرے، اس کے ذریعے سے کوئی بات آئے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ یہ حق تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور کسی بڑی سے بڑی ہستی کو حاصل نہیں۔ جس طرح اللہ کی توحید میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی، آپ کی اطاعت وغیرہ میں بھی کسی امتی کو ہم شریک نہیں کرتے.